میرے ذکر سے اپنے دل کو روشن کر، تو جبریل ایسا کر کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں نے ارادہ کیا میں اس سے محبت کروں۔ اب ارادہ میں نے کیا کہ میں اس سے محبت کروں، تو جبریل تو بھی ارادہ کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے جبریل جہاں اور کہہ دے ملائکہ سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، اے ملائکہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جب محبت ہو جاتی ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، نبوت مقام نبوت یہ انسان کی کوشش اور خواہش سے نہیں ملتی۔ کیا دلیل؟ آج آپ کو ختم نبوت کی بات بتا رہا ہوں۔ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو سب سے بڑا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ نبوت ارادے سے نہیں ملتی، نبوت ارادے سے نہیں ملتی، وہ انتخاب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ، اللہ کا انتخاب۔ واہ واہ، اور جس کو اللہ انتخاب کرتا ہے اس کو نبی بناتا ہے، واہ دیوان صاحب، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ بلا شک بلا شک۔ آپ نے فرما دیا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ لیکن حضور سے پہلے جو نبی آئے وہ ارادتاً نبی نہیں تھے کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی اور وہ نبی ہو گئے، نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں تھا۔ یہ ربی حکم ربی تھا کہ وہ نبی بنے، اور جب حکم ربی انسان نبی بنتا ہے تو اس کے لیے اللہ اسے محفوظ بھی رکھتا ہے اور معصوم بھی رکھتا ہے۔ کیا بات، کیا اس کی حفاظت کے لیے ملائکہ کی فوج اس کا طواف کرتی ہے، اور ہر شیطان کے شر سے اسے محفوظ رکھتی ہے، اور ہر بات سے اسے آگاہ کرتی ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے کافی دن مخاطب نہ ہوئے تو شیطان نے آواز دی کہ تو میرا ہو جا، میں تیرے لیے دنیا کی ہر نعمت لے آؤں گا۔ تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے اتنا محفوظ رکھنا کہ میں اس کی بات مانا، اس ملعون کی بات نہ مانا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ذکر کی محفل ہوتی ہے نا کسی بھی اللہ والوں، آج ہمارے سینٹری بھائی کچھ طرح طرح کے یوٹیوب پہ کلپس بنا کر اپنی محفل، اپنا کیمرہ، اپنی زبان، اپنے لوگ، کسی نے کہا دیوان صاحب آپ ہی ان کا جواب دیں، میں کہا وقت نہیں ہے، ضروری نہیں کہ سب عاشق رسول بھی ہوں، کچھ چیلے جو شیطان کے بھی ہوتے ہیں جن کا شیطان استاد ہو جائے، تو ان کے لیے میں کیا بیان کروں؟ تو لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب اللہ اس چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے، اور روز قیامت تک 1400 سال گزر گئے ہیں اور آگے جتنے 100 سال گزریں گے اللہ قرآن کی حفاظت فرمانے والا ہے، اور قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب کی اللہ کبھی حفاظت نہیں فرمائے۔ تو یہاں پہ موضوع حدیثیں ہو سکتی ہیں، موضوع روایات ہو سکتی ہیں، اور من گڑھن حدیثیں بنا کر پیش کی جا سکتی ہیں، اور حضور کی موجودگی میں مشذر درار بن سکتی ہے، اس کو جلایا جا سکتا ہے، اس کے پڑھنے جو وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس زمانے سے آج کے زمانے کا 1400 سال کا فرق پڑا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو بزرگان دین کے اقوال ہیں یا ان کے منفوذات ہیں، تو مجھے بتائیں مکھی کا کام کیا ہے؟ پورے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر گندگی پہ بیٹھ، کس پہ بیٹھ؟ گندگی پہ بیٹھ، اور وہاں سے وہ گند اٹھا کر آگے ڈیلیور کرتے ہیں۔ آج کے معاشرے کے فتنے سیم اسی مکھی کی طرح ہیں کہ پورا خوبصورت جسم چھوڑ کر، پورا بہترین لباس چھوڑ کر گند پہ بیٹھیں گے اور وہاں سے اٹھا کر ڈیلیور کریں گے۔
اور اس سے جراثیم، بیماریاں، وائرس مختلف پھیلتے ہیں. اور شہد کی مکھی کو دیکھیں کہ کڑوا رس چوستی ہے اور جب